بے شک اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دیں جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں شکر ادا کرتے رہیں۔ اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ میری تمناؤں کو پورا فرما، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے یا اس شے میں ہے جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، کبھی ہم اپنی سادگی کی وجہ سے دھتکار دیے جاتے ہیں اور کبھی کوئی اس سادگی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ستاروں کی تمنا کریں، لیکن اللہ پاک آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہو۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے۔ اپنی نیتوں کو افطار کے پانی کی طرح پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے اعمال اس کھجور کی طرح میٹھے رکھیں جس سے ہم افطار کرتے ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بڑھتا۔ ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ بس ایک اسی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پاک پہ چھوڑیں، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ خدا کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ خطائیں دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے صرف کھانے پینے اور اوڑھنے کی ہی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے پیار، بھروسے اور توجہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب اسے کسی نامحرم یا غیر رشتے سے نہیں بلکہ اپنے پیاروں اور بہت خاص رشتوں سے چاہیے ہوتا ہے، اور اگر کسی انسان کو یہ سب نہ ملے تو وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے
اور وہ بھی اس قدر کہ محض سانس چلتی ہے، اور صرف سانس چلنے کو زندہ رہنا نہیں کہتے۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے برم کھو جایا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں، وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا برم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی برم رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے اور اس طرح لوگوں کی نظر میں اس کا احترام ختم کرنا چاہتا ہو تو اللہ اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ لوگوں کی زندگی میں اپنی اہمیت ڈھونڈنے سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو اہمیت دیں، کیونکہ لوگوں کی ترجیحات تو بدلتی رہتی ہیں۔ آپ خود کو لوگوں کے معیار تک لانے کے چکر میں اپنا معیار ہی گنوا دیتے ہیں، اور پھر بچتا ہے تو بوسیدہ سی ہماری ذات۔ خود کو بوسیدہ ہونے سے ہم خود ہی بچا سکتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ خوبصورت احساس، کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ خاندانی بندے کو پریشانی کے وقت میں پلایا جانے والا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، جبکہ کم نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے۔ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی، اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل اگائیں گے، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر تم گلاب نہ بن سکو تو پھر ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے، اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب ہی بن جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ انسان اچھا یا برا خود اپنی مرضی سے بنتا ہے۔ اچھا انسان برے لوگوں میں رہ کر بھی برا نہیں بنتا، بلکہ ان میں بھی کچھ اچھائیاں ڈھونڈ کر اپنا ہی لیتا ہے۔ ظرف تو اپنا ہے، فطرت اور ایمان تو اپنا ہے، تو کوئی اور کیسے آپ کو برا بنا سکتا ہے؟ جہاں صبر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں کیا جاتا۔ ایمان کی سب سے بڑی کنجی اعتبار ہے۔ ہم یقین تو کر لیتے ہیں مگر کبھی اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، مگر ہم کبھی اس پر سچے دل سے اعتبار نہیں کرتے۔ ہم اس خدا کو اپنا آخری سہارا بناتے ہیں، پہلا کیوں نہیں؟ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ حقوق کی برابری یہ نہیں کہ سب کو یکساں ملے۔ حقوق کی برابری یہ ہے کہ جس کے لیے جیسے بہتر ہو اسے ویسے ملے۔ قرآن سے بڑھ کر تم اپنے ساتھ کسی کو وفادار نہیں پاؤ گے۔ یہ تمہارا اس وقت ساتھ دے گا جب ساری دنیا تم سے منہ موڑ چکی ہوگی۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ انسانیت کے ناطے صرف اتنا کر جاؤ کہ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہونے کی اجازت دو، اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔
زندگی سے موت تک کئی راستے ہیں، جس راستے پر بھی پڑ جاؤ اس کی کچھ راحتیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ تکلیفیں پیش آتی ہیں، کچھ اس راہ پر چلنے کے لیے تغمے ہوتے ہیں، کچھ قیمتیں بھی ادا کرنی پڑتی ہیں۔ کوئی راہ اختیار کر لو، کسی راستے پر پڑ جاؤ، وقفہ اتنا لمبا ہے کہ مسافر کا سانس اکھڑے ہی اکھڑے۔ رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مر جائیں گے، اگر آپ ڈھیلے پکڑتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔